السلام علیکم. وائس آف وومن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال. وائس آف وومن میں آج ہم بات کریں گے گھریلو تشدد اور اس کے حوالے سے ہونے والی قانون سازی کے متعلق. ہمارے ملک کی آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ خواتین پہ ہے، اور وہ خواتین نفسیاتی، جنسی، معاشرتی، اقتصادی دباؤ کا شکار ہمیں نظر آتی ہیں. کیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو گھریلو تشدد ہے، اس سے مراد جسمانی تشدد ہے، اور وہ جسمانی تشدد واقعی اس وقت ہماری سوسائٹی میں کس حد تک پھیل رہا ہے، اور اس کے لیے ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس پر اب تک کیا پیش رفت ہوتی رہی ہے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز کہنا چاہیے پارلیمنٹ اور رہنما، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیومن رائٹس سیل کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت، اور سابق سینیٹر ہیں محترم فرت اللہ بابر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور اتنے اہم موضوع کے حوالے سے ہم نے چاہا کہ آپ سے بات کی جائے. تو اس وقت گھریلو تشدد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے، اور میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں آپ کو اور APP کو کہ آپ اس ایشو کو اٹھا رہی ہیں. گھریلو تشدد پاکستان میں ایک حقیقت ہے، اور ابھی جو پچھلے سال WEF تھا، ورلڈ اکنامک فورم، اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں جو خواتین کی جو جینڈر ایکویلٹی ہے وہ 148ویں نمبر پر ہے، یعنی ہم سے صرف 4 یا 5 ممالک اور نیچے ہیں. اس کے بعد ہمارا نمبر، ہم اتنے گئے گزرے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواتین کے لیے پاکستان سب سے جو خطرناک ممالک ہیں ان میں 6 نمبر پر ہے. تو یہ صورتحال ہے. پچھلے سال ہمارے NCHR نے، نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس نے ایک رپورٹ چھاپی تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس حد تک یہ گھریلو تشدد ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ڈیٹا دیا تھا اس میں HRCP کا بھی ڈیٹا دیا تھا، اور HRCP نے کہا تھا کہ کووڈ کے دنوں کے جب لوگ لاک ڈاؤن میں تھے تو ہم نے جب تحقیقات کی تو 90% خواتین گھریلو تشدد کا شکار تھیں. آرڈینریلی 60 سے 70% خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہیں، لیکن جو رپورٹڈ کیسز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. یہ ایک معاشرے کا رجحان ایسا ہے کہ خواتین بھی اس کو سامنے نہیں لانا چاہتی، فیملیز بھی نہیں لانا چاہتی، ویریس فیکٹرز انوالوڈ ہیں. تو جو رپورٹڈ کیسز ہیں اس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ 60 سے 70% خواتین پاکستان کی گھریلو تشدد کا شکار ہے. جیسے آپ نے کہا، گھریلو تشدد صرف جسمانی نہیں ہے، اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں. نفسیاتی بھی ہے، دبانا بھی ہے، ذہنی بھی ہے. تو یہ صورتحال اس وقت پاکستان کی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گھریلو تشدد کے حوالے سے ہماری خواتین کی سچویشن، دوسرے بھی ان کے ایشوز ہیں، لیکن یہ ایک جو اسپیسیفک ایشو ہے جس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ از ون آف دا موسٹ کرٹیکل اینڈ امپورٹنٹ ایشوز آف دا وومن ان پاکستان. اچھا، پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے ہے جو 2012 سے 13 تک 1 سال کا کیا گیا ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ 15 سے 24 سال کی عمر میں شادی تقریباً 47.5 یعنی 18 سال کی عمر سے پہلے شادی کر دی جاتی ہے. یعنی کم عمری کی شادی بھی ایک وجہ ہے، غربت بھی ایک وجہ ہے جو اس میں ہمیں نظر آتی ہے. تو اتنی گھمبیر جو صورتحال ہے اس وقت، وہ کیوں ہے؟ دیکھیے، ایک تو سوسائٹی کا رویہ ہے. ہمارے ہاں کلچرل جو چیزیں ہیں ان کو یہ مذہب کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو سوسائٹی کا رجحان یہ ہے کہ خواتین جو ہے، پیٹرنلسٹک سوسائٹی میں خواتین 2nd درجے کے شہری تصور ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری اور یہ جو سوسائٹی کا رجحان ہے یہ اس حد تک گیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سابق چیئرمین نے تو یہ باقاعدہ کہا کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کی تھوڑی ہلکی پھلکی پٹائی کر سکتا ہے. یہ ان کا آن ریکارڈ ہے. میں موجودہ کونسل کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے جو تھا اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا کہ یہ تو بالکل جائز ہے کہ ہلکی پھلکی مار پیٹ کر سکتا ہے. ہلکی پھلکی کا انہوں نے واضح تو نہیں کیا، لفظ ہلکا پھلکا استعمال کیا، لیکن ہلکے پھلکے کے ہر کسی کے اپنے پیرامیٹرز ہیں. وہ ہلکا پھلکا کسی کا ہلکا پھلکا یہ ہو کہ تھپڑ مار دو، کسی کا ہلکا پھلکا یہ ہوگا کہ مکہ مار دو. جی بالکل. سو تو یہ جو وجہ ہے نا، ایک تو سوسائٹی کی وجہ، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے ایسے قوانین ہیں. مثلاً
کم عمری کی شادی کو روکنے کا قانون صرف سندھ میں بنا ہے، جی جو پنجاب میں ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح سندھ کا ہے، تو جو کم عمری کی جو شادی ہوتی ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ فورس کنورشنز ہوتی ہیں، تو جو قوانین ہے پاکستان میں وومن ریلیٹڈ، وہ دے ملیٹیٹ اگینسٹ دا وومن، تو جب وہ ملیٹیٹ کرتے ہیں اگینسٹ وومن تو نیچرلی پھر ساری فضا ایسی بن جاتی ہے جس میں گھریلو تشدد آٹومیٹیکلی اس کا ایک پرتو ہوتا ہے، اس کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جب تک یہ قانون تھا کہ آنر کلنگ میں اگر بھائی نے آنر کلنگ کر کے اس کو مار دیا اپنی بہن کو، تو والد جو ہے وہ چونکہ والی ہے اس مقتولہ کا بھی اور والی ہے قاتل کا بھی، تو والد نے جو وارث ہے اس نے مقتولہ کا خون معاف کر دیا، تو یہ قانون خاتون کے خلاف جا رہا تھا۔ یہ تو اب تھوڑی ترمیم اس پہ آ گئی ہے، لیکن ابھی تک آپ کا قانون یہ تھا۔ سو دا لیگل فریم ورک ان پاکستان وہ ایسا ہے کہ وہ خواتین کے خلاف جاتا ہے، سوسائٹی کا رجحان خواتین کے خلاف جاتا ہے، اور اوورال ایمبینس جو ہے سوسائٹی کا وہ خواتین کو ان کی حقوق نہیں دیتا، خواتین کے خلاف ہے۔ تو یہ ان کی بنیادی وجوہات ہیں گھریلو تشدد کے۔ اچھا، ابھی جو بات ہوئی ہم کہہ رہی ہیں کہ اس پہ قانون سازی بھی ہوئی ہے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، تو محترم فرحت اللہ بابر صاحب، آپ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ خواتین کے حوالے سے دیکھیں تو قانون سازی کی ہے، تو اب تک جو قانون سازی ہوئی ہے اوورال، اگر ہم فیڈرل کی بھی بات کریں کہ ایکٹ بنا یہاں پر وفاقی حکومت میں، اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کو بھی گئی ہیں، تو صوبوں کے حوالے سے اور فیڈرل کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو اس کے بارے میں جب بھی آواز تو بڑی اٹھائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن آپ کا سوال ہے کہ اب تک کیا ہوا ہے؟ جی، تو سب سے پہلا جو قانون بنا پریونشن آف ڈومیسٹک وائلنس وہ سندھ میں بنا 2013 میں۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو سندھ میں قانون موجود ہے۔ ویسے یہ آپ کو بتا دوں کہ چونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پر 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبے بھی قانون سازی کر سکتے ہیں اور مرکز بھی کر سکتا ہے، تو صوبے میں سندھ جو تھا وہ پہلا صوبہ تھا جس نے قانون سازی کی۔ یہ آپ کا 18ویں ترمیم آئی 2010 میں، 2013 میں سندھ نے کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا جو صوبہ تھا جس نے قانون سازی کی وہ بلوچستان تھا۔ سرپرائزنگلی بلوچستان میں اس کے ایک سال بعد 2014 میں وہاں قانون بنا، پھر اس کے 2 سال بعد 2016 میں پنجاب میں بنا۔ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک خیبر پختونخوا میں ڈومیسٹک وائلنس روکنے کا قانون نہیں بنا۔ جہاں تک مرکز کا تعلق ہے، مرکز میں کیوں ضروری ہے؟ مرکز میں صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد، مرکز کا قانون تو اسلام آباد پر لاگو ہوگا، لیکن مرکز کا جو قانون ہوگا وہ آئین ایسا ہے کہ اگر تو فرض کیا یہ قانون ایسا ہے کہ مرکز اور صوبوں دونوں پہ لاگو ہوگا، تو اگر صوبے میں کوئی کمی ہوگی تو مرکز کا قانون لاگو ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ مرکز کا قانون ایک ایسا بنے جو ایک تمام صوبوں کے لیے ماڈل ہو۔ 2005 سے اس پر کام ہو رہا ہے مرکز میں قانون سازی پہ، اور بل بن جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ لاسٹ جو ہوا تھا جب یہ آواز بڑی اٹھائی گئی تو پھر ہیومن رائٹس منسٹری کی طرف سے بل آ گیا تھا، لیکن آپ کو تعجب ہوگا وہ بل آ گیا، آج تک پتہ اس کا نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ قومی اسمبلی، یعنی ہمارے پاس اس کا ریکارڈ اس حد تک تو ہے کہ جو وزیر تھے ہیومن رائٹس کے، ان کا بیان ہے کہ ہم یہ بل اس لیے لا رہے ہیں کہ خواتین کا یہ گھریلو تشدد جو ہے اس کو ختم کر دیں، لیکن اگر آپ اس وقت پارلیمان سے پوچھیں یا وزارت قانون سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس تو قانون نہیں ہے، کوئی بھی تک نہیں آیا۔ تو یعنی لا اینڈ جسٹس منسٹری بھیجنا تھا اس کو، ان سے بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ میں جب آپ کے انٹرویو کے لیے آ رہا تھا تو میں نے کہا ذرا چیک تو کر لوں کہ وہ قانون کی پوزیشن کیا ہے، تو پتہ لگا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قانون کی پوزیشن کیا ہے۔ اس دوران میں گورنمنٹ چینج ہو گئی، 2021 کا یہ تھا جو قانون تھا 2021 میں پارلیمنٹ کے اندر آ گیا تھا۔ 2021 کے بعد جب سے آیا ہے اب تک پتہ نہیں ہے کہ وہ راہداریوں میں کہاں گم ہو گیا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آواز بڑی اٹھائی جا رہی ہے، پرائیویٹ ممبر بل بھی آئے تھے۔ یہ والا بل جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ حکومت کی طرف سے تھا، وہ تمام پرائیویٹ بلوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے اس میں سے مواد لے کر حکومت کی طرف سے تھا۔ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، حکومت جس کی بھی ہے اگر یہ بل آتا ہے تو ہم سپورٹ کریں گے، بٹ
جب میں نے کل پوچھا کہ ذرا پتہ کر لوں کدھر ہے، تو ابھی تک یہ بل پاس نہیں ہوا اور پتہ بھی نہیں ہے کہ راہداریوں میں کہاں پر یہ غائب ہو گیا ہے۔ جی، راہداریوں سے دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کس طرح سے بل آگے بڑھتا ہے۔ فرت اللہ بابر ہمارے ساتھ ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ وائس آف وومن میں ہم بات کر رہے ہیں آج گھریلو تشدد اور اس کے حوالے سے کی گئی قانون سازی بھی، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیومن رائٹس سیل کے پریزیڈنٹ محترم فرت اللہ بابر۔ تو فرت اللہ بابر صاحب، ہم بات کر رہے تھے راہداریوں کی کہ یہ بل بنے بھی ہیں اور جس میں مختلف سٹیک ہولڈرز ملے ہیں اور ڈرافٹ کیا گیا، اور لیکن اب یہ 2021 سے پینڈنگ میں جا رہا ہے۔ تو اب آگے کس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ 1976 میں بھی ایسے قوانین آئے، اقدامات کیے گئے، اس کے بعد 1999 میں بھی سینٹ آف پاکستان میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسڈ کنٹرول اور ایسڈ کرائم 2011 میں، تو اس طرح مختلف ادوار میں مختلف جو قوانین اور ایکٹ ہیں وہ آتے رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ مجموعی طور پر جو یہ کام ہے وہ ابھی تک رکا ہوا ہے۔ یہ درست ہے، ایسے قوانین یقیناً پاس ہوئے ہیں جو خواتین کو تحفظ دلاتے ہیں۔ مثلاً یہ جو ایسڈ پھینکنا ہے خواتین کے اوپر، اس کے خلاف بڑا سخت قانون بنا ہے۔ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، بالخصوص صحافیوں کا، دوسروں کا، خواتین کا، ان کی جو ہراسمنٹ ہے ورک پلیس میں، دفتروں میں، اس کے خلاف قانون بنا ہے۔ یہ جو ریپ کا قانون تھا، جو پہلے قانون تھا، اس کے اندر بڑے لوپ ہول تھے، اس کو وہ لوپ ہولز پلگ کر دیے گئے ہیں۔ آنر کلنگ کے قانون میں لوپ ہولز تھے، اس کو پلگ کر دیا گیا ہے۔ انہیریٹنس کا قانون بن گیا۔ تو پروگریسو لیجسلیشن خواتین کے لیے ہوئی ہے، لیکن یہ جو ایریا ہے گھریلو تشدد کا، جس سے انکار کیا جا رہا تھا، بالکل اس پر قانون سازی جو میں نے آپ سے کہا 2021 کا قانون، مسودہ قانون، وہیں کہیں راہداری میں غائب ہو گیا ہے۔ اب چونکہ نئی پارلیمان آ گئی ہے، تو ہم نے تو اپنی پارٹی میں، جماعت میں یہ بات کی ہے کہ آپ جو قانون سازی کرو تو پہلے ذرا اس چیز کو دیکھ لو۔ اگر وہ بل جو پھنس گیا ہے، اگر فرض کیا اسی کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ بل لاپتہ ہو گیا یا اس کو ریوائیو نہیں کیا جا سکتا تو اسی کو ماڈل بنا کے کوئی ممبر پاکستان پیپلز پارٹی کا یا کسی اور سیاسی جماعت کا ایک پرائیویٹ ممبر بل لا سکتی ہے۔ تو مجھے یہ امید ہے، بلکہ یقین ہے، کہ اس پارلیمان کے اندر یہ بل پرائرٹی کے اوپر آ جائے گا۔ اس اچھا، آپ کو یقین ہے؟ مجھے یقین ہے، بیکاز میری اپنی جو جماعت کے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو دے ہیو ایشورڈ می، میں تو ممبر نہیں ہوں پارلیمان کا، لیکن میری جب بھی 3-4 دن پہلے بات ہوئی تھی اور اسی موضوع پر بات ہوئی تھی، کیونکہ اس بل میں نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن، ان کا بھی تو اسٹیک ہے، تو وہ ان کی جو چیئر پرسن ہے، وہ بڑی فعال چیئر پرسن ہے، وہ بھی تو اس کو پرسو کر رہی ہے، نیلوفر بختیار صاحبہ، وہ بھی اس کو پرسو کر رہی، تو ہم تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کو یقین ہے، لیکن ایز پریزیڈنٹ آف ہیومن رائٹس کمیشن سیل آف پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس وقت اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان دیکھیں تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، آپ کس طرح اس کو انشور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں اس طرح انشور کر سکتا ہوں، یہ جو پچھلے میں جو 3-4 بلوں کا آپ کو حوالہ دیا کہ پرو خواتین پاس ہوئی ہیں، یہ سارے قوانین اسی آصف زرداری صاحب کی پریزیڈنسی میں پاس ہوئے تھے لاسٹ، اور ان کی تصویریں آپ نیٹ پہ نکال سکتے ہیں کہ وہ سائن کر رہا ہے۔ جب قانون بن گیا تو وہ اس قانون کو پاس کر رہا ہے۔ ابھی چونکہ میں ہیومن رائٹس سیل کا پریزیڈنٹ بھی ہوں تو میں پارلیمان کا ممبر تو نہیں ہوں، لیکن میں پارٹی کو تو کہہ سکتا ہوں، ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اس کو کر دیں، اور پارٹی یقیناً چونکہ 4 بل وہ پہلے کر چکی ہے پچھلے دور میں، تو یقیناً وہ کر لے گی۔ صرف اس کو سٹریم لائن کرنا ہے، پرسو کرنا ہے، یہ بہت اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوگی کہ اس کو میں پرسو کروں۔ دوسری جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف پرانی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا کہ خاوند مار سکتا ہے، بیوی کی پٹائی کر سکتا ہے، وہاں پہ گزشتہ سال فیڈرل شریعت کورٹ نے، ان کے جو سابق چیف جسٹس تھے محمد انور صاحب، ان کا ایک بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے گھریلو تشدد کو اسلام اور قرآن کی روح سے بالکل غلط قرار دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ گھریلو تشدد ایک جرم ہے، انہوں نے یہ قرار دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے
میں بذات خود فیڈرل شریعت کورٹ کا قائل نہیں ہوں. یہ پارلیمان، یہ ہمارے آئینی قانونی ڈھانچے کے اندر ایک اضافی چیز آئی ہے، لیکن چونکہ آئین کا حصہ ہے اور تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، احترام کرنا پڑے گا. اور یہ اسی عدالت کا جس کے ساتھ مجھے اختلاف ہے کہ یہ آئین کا حصہ بن گیا ہے. ضیاء الحق اس کو بنا گیا تھا اور پھر پارلیمان نے اس کو انڈورس بھی کر دیا بعد میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بھی فیصلہ آ گیا ہے تو اب اس فیصلے کے بعد جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بالکل غلط ہے گھریلو تشدد، تو اس سے بھی ذرا شہ ملے گی. خواتین تنظیمیں بھی آواز اٹھائیں گی، NCSW بھی زیادہ متحرک ہوگی. وہ اب بھی متحرک ہے. ہماری پارٹی نے تو پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. تو ماحول اب ایسا ہے کہ چونکہ حکومت میں زرداری صاحب صدر ہیں جنہوں نے پہلے 4-5 قوانین ایسے کیے، حکومت میں اگر PPP شامل نہیں ہے لیکن حکومت کی معاونت کر رہی ہے، پارلیمان کا حصہ ہے، اور ہماری پارٹی کے اندر خواتین لیجسلیچر ایسی ہیں. ایک بل تو شیری رحمان بھی لائی تھی پہلے، تو ایسی خواتین بھی ہیں. تو آئی ایم شیور کہ ان دا نیکسٹ فیو منتھس یہ گاڑی چل پڑے گی. صحیح، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پر امید ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پر آپ پرسو بھی کریں گے. اچھا، یعنی کہ آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ قانون سازی کے علاوہ، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کرائی، جو مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے گھریلو تشدد کے حوالے سے، اس کے علاوہ اور جو وینیوز ہیں جس میں فیڈرل شریعت کورٹ ہے، NCSW ہے، یا اسلامی نظریت کونسل آف پاکستان ہے، مطلب یہ سب کی سب کام کر رہی ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آپس میں بھی ایک ہم آہنگی ہے اور یہ متفق ہیں اس بات پر کہ گھریلو تشدد کے حوالے سے جو قانون سازی کی جا رہی ہے کہ اس کو مؤثر انداز میں آگے بڑھائیں؟ بالکل درست بات ہے. یہ اب ماحول ایسا بن رہا ہے کہ اس کی مخالفت اب نہیں ہوگی. 3 صوبوں میں بن گیا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور پاکستان کی بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں. ماحول بالکل ہے بنانے کا. لیکن یہ یاد رہے کہ صرف قانون سازی ہی کافی نہیں ہوتی. ہم قانون بناتے ہیں، قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اور تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو ہم اویئرنیس کریٹ کریں کہ بھائی گھریلو تشدد نامی میں یہی آپ سے آگے بات پوچھنی چاہ رہی تھی کہ آپ کا سیل اس کے علاوہ سے ان آل اوور پاکستان کیا کر رہا ہے؟ GB کشمیر، اس میں ایک لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرو کہ بھائی یہ چیز غلط ہے. فیڈرل شریعت کورٹ نے کہہ دیا ہے، 3 صوبوں میں ہو گیا ہے، یہ چیز غلط ہے. یہ جو کہتے تھے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ گھر کا معاملہ نہیں، یہ معاشرے کا معاملہ ہے، یہ ریاست کا معاملہ ہے. تو اس بات کو نظر انداز نہ کیا جائے اس طرح سے کہ یہ کہا جائے بھائی گھر کی بات گھر کے اندر رہنے دو. اٹ از ناٹ گھر کی بات. یہ ایک سنگین معاشرتی مسئلہ ہے. یہ سنگین معاشرتی مسئلہ ہے. اور پچھلے دنوں کچھ عرصہ ہوا ایک ٹویٹر کے اوپر ایک ہیش ٹیگ چل رہا تھا جس میں تھا کہ یہ گھر کی بات نہیں، اس طرح کا چل رہا. اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہیش ٹیگ ہے. یہ صرف گھر کی بات نہیں ہے. تو یہ لوگوں کو باور کرانا ہے. دوسرا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو بھی قانون سازی ہو میں مرکز میں تو وہ اس طرح سے ہو کہ ایک تو ہے پریونشن، اور ایک جہاں تشدد ہو گیا ہے تو ریہیبلیٹیشن اینڈ کمپنسیشن یہ بڑا ضروری ہے. جن کو سائیکولوجیکل سکارس ہیں، جن کو باڈی پہ سکار مینٹل ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک طریقہ ہونا چاہیے. قانون ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی کمیٹیز ہوں جو گھریلو خواتین کو جا کے بتائیں کہ تمہارے قانونی کیا اختیارات ہیں، تمہارے حقوق کیا ہیں، یہ بتایا جائے. تو یہ ایک اویئرنیس کی بات ہے. یہ ہمیں کرنا پڑے گا. صرف قانون سازی سے نہیں ہوتا. قانون بنا کے لوگوں کو بتانا ہوگا، خواتین کو بتانا ہوگا، اور پھر ان کی معاونت بھی کرنی پڑے گی. تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، لیکن پہلا سٹیپ اس کا قانون سازی ہے تاکہ قانون کے اندر ان تمام چیزوں کو ڈالا جائے. صحیح. اچھا، ابھی میں پڑھ رہی تھی مختلف جو اعداد و شمار تھے قومی اسمبلی میں بھی پیش کیے گئے تو گزشتہ 3 برسوں کے دوران، یہ میں پچھلے 2 سال پہلے کی یہ آپ سے رپورٹ شیئر کر رہی ہوں کہ خواتین پر جو تشدد کے جو واقعات ہیں وہ 63,000 سے زیادہ جو رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں گھریلو تشدد بھی ہے، جنسی زیادتی بھی ہے، اور قتل کے واقعات بھی اس میں ہیں. اور ابھی جیسے آپ اویئرنیس ریزنگ کی بات کر رہے تھے تو یہ بہت سارے ایسے واقعات جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے،
جو بالکل بتائے نہیں جاتے. یہ سوسائٹی میں جس طرح سے آپ نے بات کی ایک پدرسری سوچ بھی ہے, ایک مینٹیلٹی کی بھی بات ہے. تو اس کے لیے اویئرنیس ریزنگ کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے, آپ کا جو سیل ہے وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے جی, ہمارا سیل تو یہ کر سکتا ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کیپٹلز آف دا پروونسز میں سیمینارز کرائے جائیں, لوگ آ جائیں, ان سیمینارز کی تشہیر ہو. لیکن کیپٹل میں ہم کیوں کرائیں؟ ہم ہمیشہ سے یہی بات کرتے ہیں کہ بڑے شہروں میں, بڑے ہوٹلز میں آپ کراتے ہیں تو وہ گراس روٹ لیول پر ان لوگوں تک, کیونکہ اس کا تعلق غربت, دیہات کے لوگ, یہ درست ہے, تعلیم کی کمی اس سے ہے, اور وہ لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اویئرنیس ہو. ہم نے 2013 میں اقوام متحدہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایئر آف دا چائلڈ آبزرو کریں گے. ایک پورا سال ہوگا جسے ہم کہتے ہیں ایئر آف دا چائلڈ, اور اس پہ ہم اخبارات میں, ٹیلی ویژن میں, ریڈیو پہ پروگرام, سیمینارز اور ڈسکشنز اور قافلے وغیرہ دور دراز ایریاز میں جا کے. لیکن ہم نے نہیں کیا. یہ پرومس ہے پاکستان کی ریاست کا, ایئر آف دا چائلڈ منایا جائے گا, لیکن جس طریقے کے ساتھ منایا گیا ہوگا آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ کبھی منایا گیا ہوگا. غالباً ایسے منایا گیا ہوگا کہ یعنی کہ منائیں گے کہ کریں گے, اور ہو سکتا ہے چند اخبارات میں مضامین چھپے ہوں یا 2-3 اشتہار چھپے ہوں, لیکن مضامین شامل کریں گے ایئر آف دی چائلڈ میں جو بچوں کی شادی کرتی جاتی لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہوا ہو. لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایئر آف دا چائلڈ بنائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ہی ہونا چاہیے ایئر آف دا وومنز رائٹس, اور اس میں اس ایشو پر زیادہ توجہ دی جائے. یہ ریاست پاکستان کا کام ہے. ہم نے جو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل ہے اس کے ساتھ جو پاکستان کی ریاست انٹریکٹ کرتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہونا چاہیے. میں تو NCHR سے بھی کہوں گا کہ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس جو ہے یہ ہیومن رائٹس کا بھی ایشو ہے, یہ صرف NCSW کا نہیں ہے, ہیومن رائٹس کا بھی ہے, تو وہ بھی اس کو یہ اٹھا رہے. یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے. یہ ایک ادارہ, ایک شخص, ایک وزارت, ایک حکومت نہیں کر سکتی. اٹس کلیکٹیو, ایوری بڈی مسٹ پارٹیسپیٹ. بالکل. اور اس میں ایک کردار کوکس کا بھی ہوتا تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے غالباً اس کو وومن کوکس آف دا پارلیمنٹ تھا, وومن کوکس تھا. اور وہ تو اب ایسا کوئی سر پلیٹ فارم ہوگا, آپ پرسو تو کر رہے ہیں لیکن پرسو تو آپ انڈیویجولی کریں گے, لیکن کوئی ایسا فورم ہے پارلیمنٹ میں جو ہم کہیں کہ یہ جو بل 2021 سے مسودہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے آگے بڑھائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو وومن کوکس ہے وہ تو ایک مورالس پرماننٹ سٹرکچر ہے. جب پارلیمان بدل جائے تو اس پہ کاکس تو موجود ہوتا ہے, اس کے اندر خواتین نہیں آ جاتی ہیں. تو دس از اے میٹر جو وومن کاکس کو اٹھانا چاہیے. ان کی بھی ذمہ داری ہے. خواتین جو ممبران پارلیمان ہیں ان کی بھی ہے, مردوں کی بھی ہے. وائی ناٹ ان دا پاکستان پیپلز پارٹی میں. اور جو وومن کاکس ہے انہوں نے بڑا کام بھی کیا ہے لاسٹ ٹائم. مثلا انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ جو پارٹی کے جو تمام سیاسی جماعتوں کے جو مینیفیسٹو بن رہے تھے تو انہوں نے خواتین کے حوالے سے مینیفیسٹو میں یہ پروپوزل دی تھی خواتین کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو آئی تھنک کہ یہ جو وومن کاکس ہے اس کو بھی لینا چاہیے. تو یہ تمام سب کو مل کر یہ کرنا ہوگا. صحیح. تو سر بہت شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت, اور اس حوالے سے آپ ہماری امید بھی ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو راہداریوں میں پھنس گیا ہے 2021 سے یہ مسودہ قانون گھریلو تشدد کے حوالے سے, آپ اس کو آگے بڑھانے میں سب سے آگے اور پیش ہوں گے. بڑی مہربانی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. جی, وائس آف وومن میں آج ہم بات کر رہے تھے گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون سازی جو کی گئی ہے, اور وہ قانون سازی کہاں پر اس وقت موجود ہے اور اس کو آگے کیسے بڑھنا چاہیے, کیونکہ خواتین پر تشدد یہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی گھر کا اندر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے جس کے ہم دیکھیں تو بہت زیادہ دور رس نتائج ہوتے ہیں. یہ نہ صرف یہ کہ عورت کی جسمانی, ذہنی, نفسیاتی, اقتصادی حوالے سے, معاشرتی حوالے سے, جذباتی حوالے سے اس کے ساتھ زیادتی ہے, بلکہ یہ زیادتی انسانی حقوق کا یہ استحصال ہے, اور اس استحصال سے بچنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس قانون سازی کو امید ہے موجودہ حکومت آگے بڑھانے میں بہت ہی اچھی مثبت پیش رفت کرے گی, اور اس میں ہم سب بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.